محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذی الحجہ ہے اور قربانی کا تیسرا دن ہے۔ ٹھیک اس کے 5 دن کے بعد ایک تاریخ آ رہی ہے، جو تاریخ ایک مظلوم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ تاریخ داماد رسول کی تاریخ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ تاریخ جامع قرآن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ جس طرح سے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اور ہر ایک کی روشنی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، جس طرح ایک چمن اور باغ میں کئی پھول ہوں تو ہر پھول کی رنگت اور خوشبو الگ ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصحاب دیے، ان اصحاب کی رنگت بھی الگ ہے اور ان کی مہک بھی الگ ہے، اور ان ستاروں کی چمک بھی الگ ہے۔ ہر گلے کا رنگ و زینت دیگر، ہر ایک کی اپنی چمک مہک اور ہر ایک اپنی جگہ مکمل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اپنی ایک پہچان ہے، ان کی ایک الگ اپنی مہک ہے، اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی اپنی چمک اور دمک ہے۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین، ان کی بھی اپنی چمک اور دمک ہے۔ اسی طرح جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ہر ایک آفتاب نبوت سے براہ راست فیض پانے والے اور روشنی حاصل کرنے والے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن ہم اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ جگہ جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں یا ان کے نام پر جلسے کیے جائیں گے اور واقعہ کربلا کو یاد کیا جائے گا، اور اسی طرح سے بہت ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کچھ واقعہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن سوچیے اور ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیے کہ واقعہ کربلا میں صرف 2 دن پانی بند ہوتا ہے تو وہ شخصیت بہت مظلوم ہو جاتی ہے، یعنی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اور اس کو پوری دنیا بڑھا چڑھا کر اس واقعے کو پیش کرتی ہے، سنتی ہے اور مزے لیتی ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 40 دن ان کے گھر کا محاصرہ رہا، وہ بھوکے رہے اور پیاسے رہے، لیکن دنیا کا بہت کم لوگ ہوں گے دنیا کے اندر جو ان کی شہادت کے واقعے کو جانتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے۔ 40 دن تک عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ بلوائیوں نے کر دیا، اور خوراک کا ایک دانہ بھی اندر جانے نہیں دیا، پانی کا ایک قطرہ بھی باہر سے اندر جانے نہیں دیا۔ اسی طرح بھوکے اور پیاسے 40 دن تک رہے، اور 40 دن کے بعد ان کو ظالموں نے اور مردودوں نے اور شقی اور بدبختوں نے اپنے ازلی بدبختی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کو آگے چل کر سننے کو ملے گا، لیکن آپ
کے سامنے مختصر ان کا تعارف ہو جائے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، ان کی نانی، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور خاندانی کیا نسبت ہے۔ آپ کا نام تو حضرت عثمان ہی ہے، باپ کا نام عفان ہے، دو لقب ہے، دو کنیت ہے، ایک لقب غنی ہے، دوسرا لقب ذی النورین ہے، ایک کنیت ابو عمرو ہے، دوسری کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے والد عفان جو ہے ان کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ یعنی عثمان بن عفان بن امیہ بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اس لیے امیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو اموی کہا جاتا ہے، اور قریش کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قریشی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ ام حکیم بیضہ ہے، اور ام حکیم بیضہ یہ حضرت عبداللہ کی بہن سگی بہن ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، ان کی سگی بہن ام حکیم البیضہ ہے۔ اور تو گویا کہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بدن ہے۔ گویا کہ اس طرح رشتہ داری بھی پورے طور پر قائم ہے اور خاندانی بھی پورے طور پر سلسلہ قائم ہے۔ اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے حلیے کے بارے میں اور لباس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت وجیح شکل کے انسان تھے، گندمی رنگ تھا ان کا، میانہ اور معتدل قد تھا، بلند اور خمدار ناک تھی، پرگوشت رخسار، اور ان پر ہلکے سے چیچک کے داغ تھے، داڑھی گھنی اور طویل تھی، اور اسی طرح سر کے بال بھی گھنے اور لمبے تھے جو کان کی لو تک پہنچتے تھے۔ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی داڑھیوں میں زرد خضاب فرمایا کرتے تھے، اور دانت ملے ہوئے چمکدار تھے جن کو سونے کے تاروں سے باندھا گیا تھا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی سادگی اور انتہائی عاجزی پسند انسان تھے، مالدار، انتہائی مالدار ہونے کے باوجود بہت ہی سادہ لباس پہنتے تھے، تواضع و انکساری ان کے اندر کود کر بھری ہوئی تھی، شرافت، عفت و عصمت کے مجسم، شرم و حیا کے پیکر تھے، شرم و حیا والے اس قدر تھے کہ فرشتے بھی ان سے شرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی پائے مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر آتے ہیں، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں، حضرت عثمان ذی النورین آتے ہیں، آپ اپنے پاؤں کو سمیٹ کر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پائے مبارک پر چادر مبارک ڈال لیتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، یا رسول اللہ حضرت عمر آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ بالکل سمٹ کر بیٹھ گئے اور چادر پائے مبارک پر آپ نے رکھ دیا۔ کہا کہ میں کیوں نہ حضرت عثمان سے حیا کروں، اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ بالکل شرم و حیا کے پیکر تھے، اور شرم و حیا اس قدر کود کر بھری ہوئی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنے ایمان کی بیان کی ہے، اس دست مبارک کو اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی اپنے استنجا کی جگہ پر نہیں ڈالا، اور میں ہمیشہ غسل کیا، روزانہ غسل کرتے تھے
کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ غسل خانے میں تنہا بھی ہوں تو انہوں نے اپنے پورے جسم کے کپڑے اتار شرم حیا اس قدر تھی کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر یہاں کوئی مخلوق نہیں ہے تو اللہ کا فرشتہ موجود ہے. اس لیے جسم کے کپڑے اتارنا شرم حیا کے خلاف سمجھتے تھے. دیانتداری، وفاداری، امانت داری، کثر نفسی، شرافت نفسی اور حسن اخلاق، دشمنوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق اس قدر کرتے تھے اور اچھی عادات اس قدر آپ کے اندر پائی جاتی تھی کہ آپ کی خوشحالی، مالی خوشحالی، آپ کی وفاداری، آپ کی دیانتداری اور آپ کی شرافت نفسی اس قدر مشہور تھی کہ آپ زمانۂ جاہلیت ہی سے لوگوں کا اسی قدر مشہور تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہے. آپ نے مصحف قرآنی کا نام سنا ہوگا. مصحف قرآنی، مصحف قرآنی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ساری روایتیں تھیں. 8 ویسے قرأتیں 7 ہے اور عشرہ بھی ہے، یعنی 8-10 قرأتیں ہیں جو رائج ہیں. 7 قرأتیں تو خوب رائج ہیں، 3 قرأت اس کا شاذ ہے. تو یہ قرأتیں مختلف تھیں. اب مصر کا رہنے والا کچھ پڑھ رہا ہے، عراق کا رہنے والا کچھ پڑھ رہا ہے، اس طرح سے اختلاف ہو رہا تھا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف نسخے جو ادھر ادھر رکھے ہوئے تھے مسجدوں میں اور یا کہ وہاں کے گورنروں کے پاس ان کو بلوا بھیجا، منگوا بھیجا اور منگوانے کے بعد سارے نسخوں کو جلا دیا اور ایک نسخہ جو آج تک چلتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، وہی مصحف عثمانی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھ کر ان کے نسخے گورنروں کے پاس اور مسجدوں میں بھجوا دیے کہ اب سے کوئی انسان اگر نماز میں تلاوت کرے گا، تلاوت کرے گا تو اسی روایت کے مطابق تلاوت کرے گا. جامع قرآن. اور دیکھیے کیا اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے. حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ ان کو حامل قرآن بنا دیا اللہ نے. اور انہی کی سگی ام حکیم بیضا ان کی لڑکی پیدا ہوئی، ان کی لڑکی کے بدن سے لڑکا پیدا ہوا، ان کو اللہ نے جامع قرآن بنا دیا. اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے. تو حضرت عثمان بن عفان کو قرآن سے بہت لگاؤ تھا. اس قدر لگاؤ تھا، اس قدر تلاوت کرتے تھے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے. ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ ما طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ. ان کا یہ کلام ہے کہ اگر تمہارے قلوب پاکیزہ ہیں، گندگی سے پاک ہے، تو تلاوت کلام اللہ سے تمہارے قلوب سیراب نہیں ہوں گے، کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے. لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ ہم ہفتے ہو جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کو کھول کر پڑھیں. کبھی دیکھیں بس رمضان آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ قرآن کریم کو لڑ کر دیکھ لیتے ہیں، بس ہو گیا اللہ. یا کوئی ہوا تو 10-15 بچے کو بلا کر کے قرآن خوانی کروا دیا، ہو گیا. یا اس کی زندگی میں پڑھ کر کے ختم کر کے کم کر دیا. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ما طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ. تمہارے قلوب اگر پاکیزہ ہو جائیں، پاک صاف ہوں، تو تمہارے دل اللہ کے کلام کی تلاوت سے کبھی سیر نہیں. دل میں گندگی جو ہمارے بہت آ گئی ہے، بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دشمنی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ دل ایک چھوٹا سا دل ہے، اگر اس میں اتنی ساری چیزیں بھر لیں گے تو پھر یہ گندگی جو آ جائے گی تو صفائی نہیں آ سکتی. اس لیے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ تمہارا دل اگر صاف ہوگا، ان تمام بیماریوں سے، ان تمام برائیوں سے پاک صاف ہو جائے گا، تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور حلاوت بھی محسوس ہوگی. قرآن کی حلاوت، تلاوت کی جو حلاوت ہوگی ہے وہ محسوس ہوگی. لیکن بس ہم تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کو سن کر کے چھوڑ دیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، وقتی طور پر چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ یہ تھے کہ اتنے مالدار کہ حضرت عثمان ذی النورین فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتا تھا. ہر جمعے کو اگر کسی جمعے کو غلام نہیں ملا تو اگلے جمعہ 2 غلام آزاد کر دیتے خرید کر. اور عثمان ذی النورین اتنے مالدار تھے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں اور دور خلافت میں قادسالی کا شکوہ ہوا. قادسالی آ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ انشاءاللہ شام میں مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹ کا جو قافلہ تھا, جو باہر سے مختلف قافلہ تجارت کے ساتھ آ رہا تھا, اور اس اونٹ کے اوپر غلہ اناج تھا. جب وہ آیا مدینہ تو سارے مدینہ کے تاجر ٹوٹ پڑے اور دگنی قیمت لگانی شروع کر دی کہ میں اتنی قیمت دوں گا. حضرت عثمان فرمانے لگے کہ نہیں, میں تو اتنی قیمت دوں گا, اس سے زیادہ قیمت جو دے گا اس کو دوں گا میں, اور سب سے زیادہ قیمت جو دے گا. کہا کہ تیگنی قیمت دے رہا ہوں. اب کون ہے مدینہ کے تاجر ہم لوگ ہیں, اور کون ہے جو اس سے بھی زیادہ قیمت دے گا. کہا کہ ایک ہے جو اگر 1 دانہ خرچ کروں گا تو وہ 10 دانہ عطا کرے گا. اور یہ کہہ کر کے انہوں نے پورے غلے کو غربائے مدینہ کے اندر تقسیم فرمایا اور کہا کہ یہ دانہ اللہ کے اندر محفوظ ہے. اسی طرح ایک بات ہے میٹھا پانی. ہم لوگ تو بہت ساری نعمتوں سے لطف ہو رہے ہیں, اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, اس لیے احساس نہیں ہوتا. جا کے دیکھیں وہاں پانی کی قلت ہے, اور پھر ایک قلت ایسی ہے کہ میٹھا پانی نہیں ملتا ہے. میٹھا پانی جس طرح ہم لوگ پی رہے ہیں, کھارا پانی ہے. مہاراشٹر کے اندر بھی بہت دنوں تک یہ مسئلہ رہا, اور آج بھی پچھم بنگال جو ہے وہاں پر پورے طور پر پینے کا پانی نہیں آ رہا. جا کے پوچھا ہم لوگوں سے کہ پانی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے. کپڑے دھوتے ہیں تو کپڑے جو ہے کالے ہو جاتے ہیں, اگر ہم برابر سے دھوتے ہیں. برتن کالے ہو جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ تو ماشاءاللہ بہت ساری. تو یہ ہے کہ مدینہ کے اندر میٹھا پانی بہت مشکل سے ملتا تھا. ایک عیسائی کا تھا, یہ یہودی بےروما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ کون ہے جو مسلمان کے لیے اس کنویں کو خرید کر فروخت کرے یا وقف کر دے. حضرت عثمان گئے اور وہ پانی قیمت پر اس یہودی سے بےروما خرید کر مسلمان کے لیے وقف کر دیا کہ جائیے میرے طرف سے ہے, تمام کے تمام مسلمان سے پانی لیجیے. اسی طرح ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا جیش الاسرا کا. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی پریشان ہیں, 2.5 لاکھ رومیوں کا لشکر سربراہ کھڑا ہوا چاہتا ہے, اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب 30,000 ہیں. تعداد بھی بہت کم ہے, نہ جنگی سامان ہے, نہ گھوڑے ہیں, نہ اونٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سارے سامان کی بھی قلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو آج اسلام کی بلندی کے لیے اور ایمان کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے اور اس کو اونچا اٹھانے کے لیے اپنی جان کی اور اپنی مال کی قربانی پیش کرے. تو حضرت عثمان ذی النورین کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 300 میری طرف سے مال سامان ہے. پھر جب اعلان کرتے ہیں کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 300 پھر مال سامان کے ہے. اس طرح سے ایک روایت کے مطابق 1000 اونٹ مال سامان کے, اور ایک روایت کے مطابق 10,000 اونٹ مال سامان کے, اور 1000 دینار جو سونے کی اشیاء. ان کو کہا کہ یہ بھی اللہ کے نبی آپ کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقت ہے. گویا کہ جیش الاسرا کے 1/3 کا جو حصہ تھا وہ مسئلہ تھا, اس کو انہوں نے حل کر دیا. تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ اس قدر مالدار, اس قدر سخی تھے, فیاض تھے کہ عیسائی کے اندر, فیاضی کے اندر, صلہ رحمی کے اندر, اور اسی طرح قربانی کے اندر لاسانی تھے. ان کا کوئی ثانی نہیں تھا, ان کی کوئی نظیر نہیں تھی, ان کی کوئی مثال نہیں تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس مسجد نبوی کے بغل میں جو زمین
کے توسیع کے لیے وقف کر دے۔ جناب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے، تا قیامت آنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے جو حج پر تشریف لے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی نماز پڑھنے کے لیے وقف کر دیا۔ اور آج بھی مدینہ کے ان رشتہدار کے جا کے پوچھیں کہ آج بھی وہ جو زمین ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رجسٹرڈ۔ حضرت عثمان ذی النورین کی اتنی بڑی قربانی ہے اس دین اسلام کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے۔ لیکن چونکہ وقت بہت ہو چلا ہے، اب تھوڑی سی بات شہادت میں بھی ہو جائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پھر تفصیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن شہادت کا آپ کو دیکھیے کہ آپ حضرت عثمان ذی النورین اس قدر قربانی دینے والے، ایثار کرنے والے اور جذبہ ایمانی سے سرشار، شرافت اور شرف و حیا کے بہتر اور اس قدر دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں کہ اس کے باوجود جب ان کی موت ہو رہی ہے، ان کی شہادت ہو رہی ہے، کتنی بے بسی کا عالم ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب 6 سال گزر گئے تو 6 سال بہت آسانی کے ساتھ گزرا، لیکن 6 سال انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک پورے 46 یا 47 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ حضرت ابوبکر آئے تو انہوں نے 11 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، حضرت عمر آئے انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، حضرت عثمان آئے انہوں نے 47 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی آئے تو انہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، کیونکہ حضرت معاویہ بھی وہاں شام میں تھے۔ اور اسی طرح سے جب حضرت حسن آئے تو انہوں نے بھی 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور جب وہ دست بردار ہو گئے خلافت سے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 64,62,000 مربع میل یعنی پوری دنیا کے نصف سے بھی زائد اس حصے میں حکومت کی۔ یہ سنہرا باب ہے اسلام کا۔ اور حضرت عثمان شہید رضی اللہ تعالیٰ نے بحری فوج بنائی، بحری بیڑے تیار کیے، 3 مہینے کے اندر 17,500 بحری بیڑے بنا دیے۔ اور انہی کے زمانے کے اندر یہ خراسان کا رہا تھا، افریقہ کا رہا تھا، کرغستان کا رہا تھا، سجستان کا رہا تھا، اور اسی طرح جزیرہ قبرص، جزیرہ یونس اور یہ مختلف علاقے جو سبرقند و بخار ہے انہی کے زمانے میں سارے کے سارے علاقے فتح ہو گئے تھے۔ تو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کے جب شہادت کی بات آتی ہے تو دیکھیں کہ 40 دن تک محاصرہ انہوں نے کی ان کے گھر کا۔ ایک بندہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک آدمی کھڑا ہوا، اے امیر المومنین آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ خطبہ جاری رکھا۔ دوسرا شخص پھر کھڑا ہو گیا کہ امیر المومنین آپ خطبہ نہیں دے سکتے، تیسرا چوتھا اس طرح 40 آدمی کھڑے ہو گئے، آپ نے خطبہ جاری رکھا۔ جب آپ نے خطبہ جاری رکھا تو ان 40 آدمی میں سے ایک بدبخت نے آپ کے منہ مبارک پر زوردار پتھر مارا جس سے آپ کا منہ لہولہان ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ آپ کو عصر کے وقت میں جب ہوش آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا حضرت علی نے کیا حال ہے؟ تو حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا، حضرت عثمان کی آنکھ کھولتے ہی انہوں نے پوچھا کہ اہل مدینہ کا کیا حال ہے، مدینہ رسول میں رہنے والے لوگوں کا کیا حال ہے؟ کہا کہ مدینہ رسول کے لوگوں کا حال بہت اچھا ہے، وہ آپ کے غم میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ اپنی فکر کیجئے۔ حضرت عثمان کے بعد میں اعلان ہو گیا کہ حضرت عثمان آپ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، حضرت عثمان آپ مدینہ رسول میں نہیں نکل سکتے، یہاں تک کہ حضرت عثمان آپ اب سے اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ قوم لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کا سربراہ تھا عبداللہ بن سبا، یہودی نسل تھا جس نے سازش کی تھی۔ ایک لمبی داستان ہے، انشاءاللہ شہادت عثمان، شہادت حسین کے موقع سے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ اس نے اپنے گروہوں کو، ٹولیوں کو، پورے لوگوں کو پھیلا دیا تھا کہ کوئی بھی ادھر سے ادھر نہ آ سکے، کوئی حضرت عثمان سے مل نہ سکے۔ چنانچہ حضرت عثمان ذی النورین 40 روز تک اسی طرح محاصرے میں رہے، 40 روز تک۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے کہا کہ تھوڑا پانی لے آؤ، کہا کہ آپ کو پیاس نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی؟ کہا حضرت علی جب مجھے بھوک لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے
لیکن جب پیاس بہت زیادہ لگی تو حضرت علی سے کہا کہ پانی لے آئیے. پانی لے کر پانی کا مشکیزہ لے کے جا رہے ہیں. حضرت عثمان کے گھر میں بلوائیوں نے دیکھ لیا, تیر مارا اور پھوٹ گیا, پانی سارا کا سارا کر دیا. حضرت علی روتے ہوئے گئے اور اپنی پگڑی حضرت عثمان کے گردن پر رکھ دیا, روتے رہے. اور پگڑی رکھنے کا مطلب یہ تھا, اس دستور عالم میں یہ تھا, مطلب اس کا یہ تھا کہ اے شخص جس کی بھی گردن پر پگڑی رکھ دینا, تو یہ مطلب تھا کہ اے شخص یاد رکھ کہ میں کچھ کر نہیں سکتا, لیکن میرا مال اور میری جان, میری اولاد سب کے سب تیری جان پر قربان ہے, تیری جان کا آج نہیں آنے کا. حضرت علی وہاں سے چلے گئے. حضرت حسن کو اور حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پر. وجہ کیا تھی کہ سارے کے سارے لوگ حج پہ چلے گئے ہوئے تھے. حج کا زمانہ تھا نا 8 ذی الحجہ, جمعہ کا دن تھا, سن 35 ہجری ہے. آج کیا ہوا 18 ذی الحجہ ہے. اب بلوائیوں میں پیچھے سے ایک شخص آیا, پیچھے سے مختصر کر دو جتنا مختصر, پیچھے سے ایک شخص کود کر آیا اور آپ پہلا والا استدلال تھا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ صبغة اللہ کا آتا ہے. تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص آیا, 82 سال کی عمر ہے, وہ 82 سال کا بوڑھا, تڑپ کچھ کر بھی نہیں سکتا. اس کی آپ کی داڑھی پکڑ لی اس شخص نے, اور شخص پکڑنے کے بعد کہا حضرت عثمان نے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں وہ شخص جس نے میرے روما کو خرید کر کے تمہارے لیے وقف کر دیا کہ تم پانی پیو, آج ایک قطرہ مجھ کو پانی مجھ سے نہیں دے سکتے. کہا کہ آپ وہی شخص ہے. کہا کہ میں وہ شخص نہیں جس کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں دی ہے میرے نکاح میں. کہا وہی ہے. کہا کہ میں وہ شخص نہیں کہ جب میں نے پہاڑ پر میں نہیں تھا, اللہ کے نبی تھے اور حضرت عمر بھی تھے اور ابو بکر صدیق بھی تھے. جب پہاڑ پر زلزلہ آیا, ہلنے لگا, تو اللہ کے نبی نے پہاڑ مار کر اس پہاڑ سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے پہاڑ, تجھ پر ایک صدیق, تجھ پر ایک نبی اور 2 شہید موجود ہے. اور وہ پہاڑ رک گیا تھا. کیا میں بات بھی نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن میرا مطالبہ یہ ہے, ہمارے گھروں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ خلا کے خلافت کو اتار کرتے ہیں. لیکن حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اور ان سے خطاب کر کے حضرت عثمان اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے عثمان, اللہ تعالیٰ تم کو خلافت کا لباس پہنائے گا, لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے, خدا کی قسم تمہاری موت آ جائے لیکن تم خلافت کے لباس کو مت اتارنا. میری جان چلی جائے گی, مجھے ذبح کر دیا جائے گا, مجھے شہید کر دیا جائے گا, لیکن اللہ کے اس فرمان, اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق میں اس خلافت کے خلاف کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چنانچہ اس بدبخت نے اپنا نیزہ حضرت عثمان کے ماتھے پر زور سے مارا اور پھر ایک شخص آیا اور اس نے پیٹھ میں وار کیا اور اس طرح چلا. حضرت عثمان بن عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. 3 دن تک لاش پڑی رہی, کسی کو اجازت نہیں تھی کہ لاش کے قریب آ جائے. آخر میں ام حبیبہ جو سب کی مائیں ہے, زوجہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ام حبیبہ تڑپ اٹھی. وہ تو چھوٹو پیغمبر کی بہن تھی نا, حضرت عمر کی بہن ام حبیبہ, وہ بلبلا اٹھی کہ امیر المومنین کی لاش 3 دن تک پڑی رہے اور اس کی اس کا کفن کا کوئی انتظام نہ ہو. انہوں نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو کہ اگر عثمان کا کفن کا انتظام نہیں کیا گیا تو خدا کی قسم میں اپنے اس لڑی کو اور اس دوپٹے کو اپنے سر مبارک سے اتار جاؤں گی, اتار کر میدان میں آؤں گی اور عثمان سے نورائن کی تدفین کا اور تجہیز کا انتظام میں خود کروں گی. تاریخ میں لکھا ہے, واقعات میں لکھا ہے, آپ کتابوں میں پڑھیے جا رہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ عثمان بن نورائن کی تدفین اور تجہیز کے لیے سر سے دوپٹہ اتار کر اگر میدان میں آ جاتی, خدا کی قسم اس کی قیامت برپا ہو جاتی, پورے زلزلے آ جاتے, پوری دنیا میں وہاں آ جاتی. اس لیے کہ وہ زوجہ نبی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی جذباتی کا, اپنے جذبہ ایمانی کا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے میدان میں اترنے کے لیے تیار تھی. وہ لوگ صرف 4 آدمی اجازت ہے, صرف 4 آدمی آئیں گے اور ان کی تجزیہ و تفصیل کا انتظام کریں گے. جنت البقیع میں جب وہاں سے آیا کہ جنت البقیع میں دفن نہیں دیا, کہا جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دینے کو کہا ہوگا. آخر کے کنارے میں اب تو بیچ ہو گیا نا, اور اس کی توسیع ہو گئی جنت البقیع, تو اب بیچ میں اور اللہ کی قدرت بھی عظیم ہے. انہیں کے پیدائش میں اور انہیں کے بدل میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے, اسی کے بدل میں حضرت عثمان کی قبر کے بدل میں حضرت امی عائشہ
انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر تفصیل سے کبھی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو انہی شرم حیا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ.